الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ التوبہ کی 3 آیات کی تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 117، 118، 119۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ سورۃ التوبہ یہ سورہ نمبر 9 ہے، اب پارہ نمبر 10 سے شروع ہو کر کے 11 پہ ختم ہوتی ہے۔ پہلی سورہ فاتحہ، دوسری سورہ بقرہ، تیسری سورہ آل عمران، چوتھی سورہ نساء، پانچویں سورہ مائدہ، چھٹی سورہ انعام، ساتویں سورہ اعراف، آٹھویں سورہ انفال، اس کے بعد سورہ توبہ۔ یہ سورہ نمبر 9 ہے۔ اس میں کل 129 آیات ہیں، اور یہ غزوہ تبوک یا فتح مکہ سے ریلیٹڈ اس میں آیات ہیں۔ اس میں کل جو ہے 16 رکوع ہیں، تو شروعات کے جو 5 رکوع ہیں وہ فتح مکہ سے ریلیٹڈ ہیں۔ 5 میں سے بھی 2 رکوع جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے کے جو ہے حالات پر مشتمل ہے، اور 3 رکوع جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد کے حالات پر ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک جو ہے ڈویژن ہے کہ پہلا رکوع جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد ہے، پھر دوسرا رکوع، تیسرا رکوع جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے کے حالات ہیں، پھر چوتھا اور 5واں رکوع جو ہے پھر فتح مکہ کے بعد کے ہے۔ یہ مضمون سے ڈیوائڈ کرنا پڑتا۔ پھر چھٹا رکوع سے لے کر کے آپ جانتے ہیں 16 رکوع تک جو ہے 11 رکوع یہ غزوہ تبوک کے تعلق سے۔ غزوہ تبوک میں آپ دیکھیں گے کہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس سے لڑائی تھی اس کے بارے میں ذکر ہی نہیں۔ رومن امپائر، قیصر کے بارے میں ان سے کیا معاملہ ہوا، وہ کیوں میدان میں نہیں آئے، وہ کیوں میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اس سب کا کوئی ڈیسیژن۔ تو پوری سورہ کا جب مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کڑا امتحان لیا۔ اس سورہ میں 2 امتحان ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے تعلق سے امتحان تھا مہاجرین صحابہ کرام، اور تبوک کے تعلق سے جو امتحان تھا بالخصوص مدینے میں رہنے والوں کا، اور بالعموم سارے جتنے بھی لوگ بعد میں ایمان لائے تھے ان کے لوگ۔ تو اب مکہ کو فتح کرنا، مکہ پر چڑھائی کرنا، یہ مہاجرین صحابہ کے لیے یہ زیادہ مشکل کام تھا، کیونکہ ان کو اپنے بھائی بندوں سے لڑنا تھا، خانہ کعبہ پہ جو ہے معاملہ تھا، حرم کا مسئلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے 5 رکوع میں پوری بات سمجھا دیا۔ پھر اس کے بعد انٹرنیشنل فیز شروع ہوا کہ تبوک جانا ہے اور وہاں جا کر کے رومن امپائر سے جو ہے ٹکرانا ہے۔ تو اس میں جو ہے تمام ہی صحابہ کرام کے جو آزمائش ہوئی، بالخصوص مدینہ والوں،
اور اس غزوے کو فرض قرار دے دیا گیا کہ جو نہیں جائے گا وہ منافق مانا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں مکہ پہ چڑھائی کے لیے بھی اگر کوئی نہیں تیار ہو رہا تو اس کے بھی ایمان میں ڈاؤٹ، اور تبوک کوئی نہیں جا رہا تو اس کے بھی ایمان میں ڈاؤٹ۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہے یہ سورہ جب باریکی سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب رومن امپائر کا تذکرہ نہیں ہے اس میں، وہاں پہ جب پہنچ کر کے کیا حالات ہوئے اس کا تذکرہ نہیں ہے، تو حالات کس چیز کا تذکرہ ہے؟ 11 رکوع میں کیا بیان ہوا؟ تو ان شارٹ آپ یہ سمجھیے کہ صرف اور صرف منافقین کے حالات کا ذکر ہے اس میں۔ فتح مکہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے جو مسلمان تیار نہیں ہو رہے ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ایسی آیت نازل کر دیا کہ اس میں سارا جو ہے سب کا دماغ جو ہے 14 طبق روشن ہو گیا، اور وہ آیت نمبر 24 ہے۔ 37 آیات جو ہے وہ 5 رکوع میں ہے، اب 92 آیات جو ہے وہ سیکنڈ ہاف میں۔ اس میں آیت نمبر جو 24 ہے وہ ہلا دیا سارے لوگ۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہ اگر کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہاری بیویاں، جوڑے، یا پھر تمہارے جو ہے تجارت جس کا جو ہے مندے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، تمہارا کاروبار جس کا جو مندہ پڑنے کا اندیشہ ہے، یا تمہارے جو ہے بلڈنگیں جو تم کو بہت اچھی لگتی ہیں، یہ جو 8 چیزیں ہیں یہ زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے، تو دفاع ہو جاؤ۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، انتظار کرو اللہ اپنا عذاب لے کر کا فیصلہ لے کر کے آئے۔ اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بدر میں آنے کے لیے تیار ہیں، اب مکہ جانے کے لیے تیار ہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ جب تم بیچ دیو اپنے آپ کو تو حوالے کرو۔ تو یہ جو ہے سب لوگ ہل گئے، اب پھر تیار ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا۔ اب تبوک کے لیے جب آیت اعلان ہوا تو یہاں پہ بھی کوئی ہلنے کے لیے تیار نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو سخت آیت نازل کرنے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جب تم کو کہا جاتا اللہ کے راستے میں نکلو تو زمین سے چپکے پڑے ہو، کوئی اٹھ ہی نہیں رہا۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم لوگ دنیا کی زندگی پر جو ہے مطمئن ہو گئے آخرت کے مقابلے میں؟ فما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، تو دنیا کی زندگی تو نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اور اگر نہیں نکلو گے تو پھر اللہ تعالیٰ شدید عذاب سے دوچار کرے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ہلا دیا سب، تو جتنے مومنین تھے سب تیاری میں لگ گئے۔ لیکن غزوہ تبوک کے بعد جو پورا چیپٹر جو کھلتا چلا گیا، تو کچھ آیت تو غزوہ تبوک کے اعلان کے بعد ہی نازل ہوئی، جیسا کہ میں بتایا کہ لوگ اٹھ ہی نہیں رہے تھے، کیونکہ جب تبوک جانا ہے تو تیاری بڑی ہونی چاہیے۔ 700 کلومیٹر جانا ہے، رومن امپائر سے ٹکراؤ ہے، سفر لمبا ہے، تو پھر تیاری ویسی ہونی چاہیے، تو تیاری کر ہی نہیں رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کیا تو سب لوگ جو ہے تیاری شروع کی۔ تو فتح تبوک کے اعلان کے بعد کچھ آیت مدینہ ہی میں نازل ہو گئی۔ اس کے بعد راستے میں 15 دن کا راستہ تھا، تو اس میں جو ہے راستے میں جو ہے آیتیں نازل ہوتی گئی۔ جو بکواس منافقین راستے میں اپنے مجلس میں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آیت نازل کرتا ہے، دیکھو یہ لوگ وہ بول رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں، یہ بکواس کر رہے ہیں۔ تو دوران سفر بھی جو ہے بہت سارے آیتیں نازل ہوتی چلی۔ اب پھر 11واں پارہ جو شروع ہوتا ہے آیت نمبر 94 سے، 10واں پارہ ختم ہوتا ہے آیت نمبر 94 سے، پھر جو ہے آنے کے بعد کیسے کیا ٹیکل کرنا ہے، یہ جو ہے 94 سے لے کر کے 129 آیت تک، یعنی سمجھ جائیے 35 آیات جو ہے یہ بعد جو ہے تبوک سے آنے کے بعد جو ہے جو لوگ نہیں آئے ہیں ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو آپ سمجھئے کہ یہ آیت جو سورہ جو ہے نا یہ بہت باریکی سے آپ اس کو پڑھیے۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ نفاق کے چیپٹر کو، نفاق کے ٹاپک کو وہ اہمیت ہی نہیں دے رہے، جبکہ اکثر و بیشتر نفاق کے کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں۔ لچھن یہی بتا رہے ہیں قرآن کے حساب سے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل۔
اور جبکہ اس ٹاپک سے جو ہے ایک مرتبہ اپنے ایمان کو قرآن کے ایمان سے ویریفائی تو کرنی چاہیے نا، وہ کر ہی نہیں رہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ سورہ نساء، سورہ توبہ، سورہ منافقون، 3-4 صورتیں کم سے کم پڑھ لیجئے لائف میں، اور کم سے کم اگر آپ اپنے ایمان پہ اطمینان ہے تو اس کو ایک مرتبہ ویریفائی کر لیجئے، ٹیسٹ کر لیجئے کہ بھائی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں تو کبھی کبھی جا کر کے یہ چیک کرتے کہ نہیں کہ ہے کہ نہیں کہ اڑ گیا پیسہ۔ اے ٹی ایم لگاتے ہیں نا، کبھی پاس بک چیک کرتے کہ نہیں، دیکھو بھائی ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے اطمینان ہے۔ تو پیسے سے زیادہ قیمتی چیز ایمان مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو پھر یہاں بھی اے ٹی ایم لگائیے نا۔ تو یہ اصل میں سورۃ المنافقون اس کا نام ہونا چاہیے، یا اس کا نام سورۃ العذاب ہونا چاہیے تھا، لیکن پہلا رکوع کی وجہ سے اس کا نام جو عرب میں پڑے گیا سورہ براۃ من اللہ ورسولہ۔ اور اس میں ایک بہت بہترین واقعہ ہو گیا تھا 3 صحابہ کرام کا جن کا توبہ قبول ہوا تھا، تو لوگوں نے جو ہے اس کا نام سورہ توبہ رکھا۔ ورنہ آپ جانیے کہ اصل میں جو پورا جو ہے 92 آیات میں جو پورا جو ہے تانا بانا ہے وہ منافقین کے درمیان، ان کے پورا جو ہے کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا گیا، ایک ایک راز سے پردہ اٹھا دیا گیا۔ یہ سورہ جب نازل ہو رہے تھے نا تو سمجھیے کہ واقعی میں جو ہے منافقین پر ایک عذاب کا سما بن گیا تھا۔ کچھ بھی بکواس کرتے تھے اللہ تعالیٰ نازل کر دیتا، پھر مسلمان جا کر کے کالر پکڑ لیتے تھے، کیا بولے تو دیکھ قرآن، ارے ایسے ہم لوگ مذاق کیے تھے، آپ سیریس لے لیے۔ تو اب جو ہے میں تھوڑا تھوڑا کر کے بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے کہ یہ لوگ کس طرح یہ کرتے تھے۔ پہلے نمبر پہ جیسے یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے جو ہے سخت آیت نازل کیا، تو جن لوگوں کے دلوں میں تھوڑے سا بھی ایمان تھا وہ کھڑے ہو گئے، تیار ہو گئے، اور پھر تیاری شروع کر دی۔ اب یقینی بات ہے کہ اگر جو 1-2 مہینے کے لیے جانا ہے تو راشن پانی تو گھر میں دے کے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ پیسہ نہیں ہے تو پیسہ کسی سے انتظام کریں گے، سواری کا انتظام کریں گے، سب چیز کریں گے۔ تو اچھے صحابہ کرام جو تھے وہ تیاری میں لگ گئے۔ اب منافقین جو تھے پہلا ان کا کیا ہوا کہ آ کر کے جو چھٹی مانگنے لگے، اپنا پرابلم جو ہے بتانے لگے، یا رسول اللہ مجھے یہ پرابلم ہے، یا رسول اللہ یہ پرابلم ہے، میں جانا چاہتا تھا لیکن جا نہیں سکتا۔ تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں مروت والے تھے، تو ٹھیک ہے آپ نہیں جا سکتے اب مت جائیے، آپ نہیں جا سکتے اب مت جائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فَلَّعَنَكَ لِمَا زِنْتَ لَهُمْ، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، یہاں تک آپ کو معلوم ہو جاتا کہ کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے، کیونکہ آپ بولتے نہیں جانا ہی پڑے گا تو جاتا تو نہیں، لیکن جھوٹ تو اوپن ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی اجازت مانگ رہے ہیں نا سمجھ جائیے کہ سب وہی ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی یہ کافی بڑا گروپ تھا جو پہلے بیفور چھٹی لے لیا کہ ہم نہیں جا پائیں گے، ہم نہیں جا پائیں گے، لیکن کچھ تو تھے کہ بنا چھٹی لیے ہی بیٹھ گئے۔ ان کو لگا کہ اتنا بڑا مجمع جا رہا، پورا عرب اٹھ کے جا رہا ہے، ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو گیا تھا تبوک، تو اتنے بڑے مجمع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں بھی جاؤں گا تو کون پہچانے گا؟ چھپ جاؤ اسی مجمع میں، کوئی دیکھے گا نہیں دیکھے گا۔ تو اس وجہ سے بہت سارے تھے جو چھٹی لینے ہی نہیں، ضرورت نہیں، گھر پہ بیٹھے رہے۔ تم لوگ ہاں ہم بھی جائیں گے، جانے کا ارادہ نہیں۔ اس میں سے پھر کیا تھا کہ ایک آدمی ایسا بدتمیز تھا، اب یہ سمجھے کہ منافقین کسے کہتے ہیں؟ جو اوپر سے کلمہ پڑھے ہوا ہے، اندر سے جو ہے اس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کلمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی ہیں۔ غزوہ مستلق میں آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہی مسلمان لوگ جو ہے الزام لگائے تھے۔ منافقین کہتے کسے ہیں؟ اوپر سے مسلمان اندر سے لیگل مسلم اندر سے کافر۔ یہ سبھی جو ہے اس زمانے میں لیگل صحابی کہلاتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لائے تھے، دیکھے تھے، ساتھ میں تھے، جہاد میں جاتے تھے تو صحابی کہلائیں گے نا، لیگل صحابی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ کیا منافق ہیں یا نہیں۔ تو ایک آدمی اس میں سے آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بہانہ بنایا آپ سمجھ جائیں، اتنا گستاخی تو کوئی جو ہے شرابی بھی ہمارے یہاں نہیں کرے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں جانے کی تو بڑی خواہش ہے اور مجھے جانے میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، لیکن مجھے ایک جو ہے ڈر ہے جو میں کہیں فتنہ میں مبتلا نہ ہوں۔ ارے بھائی آپ کو کیا فتنہ لگ رہا ہے؟ کہا کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تبوک جانا ہے، شام کا بارڈر، اب وہاں پہ شام کی عورتیں جو ہے بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، تو کہیں جو ہے ان کو دیکھ کر کے جو ہے میرے قدم نہ پھسل جائیں، تو ہمیں فتنہ میں ڈالیے ہی مت۔ میں تھوڑا کمزور نیچر کا ہوں تو مجھے محفوظ جگہ ہی پر رکھی۔ دیکھیے وَمِنْهُم مَن يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي،
انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آ کر کے آپ سے یہ کہتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں کہ مجھے ایگزمپشن دے دیجیے، آپ مجھے فتنہ میں مت ڈالیے۔ اب یہ رسول کے سامنے اس طرح کے جو بکواس ہوئی کرے، اس پر اللہ تعالیٰ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی۔ دیکھیے کیسے گستاخ لوگ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، آگاہ رہی ہے تو فتنہ میں پڑ گیا۔ جو رسول کے سامنے اس طرح کے جو ہے بےہودہ بات کر رہا ہے تو اس کے فتنہ میں اب کیا پڑنے کے بعد۔ پھر جو لوگ جو ہے جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے، ٹھیک ہے آپ پرابلم میں نہیں جائیے، آپ نہیں جائیے، آپ نہیں جائیے، یا کسی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو جا رہا ہوں لیکن میرا بیٹا نہیں جا پائے گا وہ پرابلم میں، اچھا ٹھیک ہے آپ کا بیٹا بن جائے، تو اس میں کیا ہے کہ یہ لوگ اس چیز کو بھی ایک مذاق کا ٹاپک بنا لیا۔ اب وہ مذاق کا ٹاپک کیا تھا؟ آپس کے نجی محفلوں میں وہ لوگ جو ہے تذکرہ کرتے تھے اور وہ کہتے تھے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ کیسے پہنچاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہوا اذن، یہ کان ہی کان ہے، جو عذر پیش کرو سب قبول ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب کیا تھا کہ کان تو ہے اندر دماغ نہیں، سینس نہیں لگاتے ہیں، جو بچہ چھٹی مانگنے گیا سب کو دے دیتے ہیں، جو عذر پیش کر دو کچھ بھی کہہ دو سب مان لیتے ہیں، کان ہی کان ہے، بس کالے جا کے کہنے کی دے۔ تو اب اس کا بھی جو ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت تھی، مروت تھی کہ جھوٹا کو بھی جھوٹا نہ کہے، چور کو بھی چور نہ کہے، تو اب یہ تو ایک اچھی چیز مانی جاتی ہے، اس کو بھی ان لوگوں نے مذاق بنا لیا۔ پھر آپ دیکھیں گے یہاں پہ آخری سورہ کی اس میں کہ جب سورہ نازل ہوئی تھی تو سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو جو پکے مومن ہوتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ کہ مومن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا۔ اب اس چیز کو ان لوگوں نے جو ہے مذاق بنایا۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب ان کے پاس کوئی سورہ نازل ہوتی ہے فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ ایمانا، بھائی تم میں سے کن کن لوگوں کا جو ایمان اضافہ ہوا۔ اب یہ کہاں پہ بول رہے ہیں؟ جب سورہ سنائے گے مجلس میں، پھر آ کر کے جب نجی مجلس میں بیٹھے اپنا گروپ کے ساتھ، تب بولے بھائی تمہارا کتنا اضافہ ہوا، تمہارا ہوا کیا، تمہارا ہوا کیا؟ نہیں میرا تو نہیں ہوا۔ تو قرآن میں تو آیا ہے کہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ان لوگ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جو لوگ ایمان والے ہیں واقعی میں اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسٍ، جن کے دلوں میں مرض ہے تو ان کے یہاں گندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے سورتوں کا مذاق اڑا۔ پھر آیت نمبر آپ دیکھیے 127 میں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی کوئی سورہ نازل ہوتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سناتے ہیں اور اس کے تقاضے پہ ابھارتے ہیں، نظر بعضهم إلى بعض، تو بعض کے جہاں آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ اب جیسے کوئی جہاد کے بارے میں آیت آ گئی، چلنا ہے یہاں پہ، تو آپ ان کی حالت خراب، اور جو اچھے اچھے صحابہ کرام تو ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار، یا رسول اللہ میں جاؤں گا میں جاؤں گا میں جاؤں گا، نام لکھا رہے ہیں۔ اب یہ لوگ جو آپس میں کیا کیے، کنکھیوں سے اشارہ سے آئی کانٹیکٹ کر لیے۔ پھر کیا حل یراکم من احد، کوئی دیکھ رہا کیا؟ نہیں دیکھ رہا، ثم انصرفوا، نکل بیک ڈور سے بھاگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو پھیر دیا، جاؤ بأنہم قوم لا یفقہون، تم ایسی قوم ہے جو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے یہ کن لوگوں کا ہے؟ یہ کوئی بریلی دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ سنی نہیں تھے، یہ سب لیگل صحابی تھے، یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے نا، تبھی تو آج ان کے ایکشن پہ ریئیکشن آ رہا نا، ان کے ایٹیچیوڈ پہ جو ہے تبصرہ ہو رہا نا، تو یہ سب اس وقت لیگل صحابی مانے جاتے ہیں۔ تو آج کی جو آیت ہے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی جو ہے بتا دی کہ ٹھیک ہے جو لوگ پہلے چھٹی لے لیے تھے ان کی بات تو الگ ہے، لیکن جو لوگ چھٹی نہیں لے تھے، گیا بھی نہیں تھے، ان کے بارے میں کیا؟ تو ان کو تو ایکسپلینیشن کال لینا، کیونکہ فرض تھا، اب فرض کو تو نبھانا ہے۔ تو جب آپ جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بھائی کیوں نہیں گیا آپ، تو وہ لوگ آ کر کے آپ کے سامنے عذر پیش کریں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے آیت نازل کی، میں ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد دیکھیں یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ، یہ لوگ آپ کے پاس عذر پیش کریں گے جب آپ ان کے پاس پہنچیں گے مدینہ۔
آئیں گے فوراً آ کر کہیں گے میرے بھی بچے بیمار تھے، میری بھی بیوی بیمار تھی، میں بھی پرابلم میں تھا. قل لا تعتذروا، آپ پہلے کہتے بس عذر مت پیش کرو. لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں. کیوں؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہارے حالات کی خبر اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے آلریڈی دے دیا ہے کہ ان کو کوئی عذر نہیں تھا. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھے گا. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہارے معاملے کو لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کے جانب جو عالم الغیب بھی ہے والشہادہ بھی ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تم لوگوں کو باخبر کرے گا جو کچھ بھی تم لوگ کرتے ہیں. یعنی جب یہ لوگ عذر لے کر آئیں تو آپ ان کو ایکسیپٹ مت کیجیے گا. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم عَلَيْهِمْ، پھر ان قریب یہ لوگ قسمیں کھائیں گے اس بات پر کہ آپ کو لگتا ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، قسم خدا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم، یہ قسمیں کھائیں. جھوٹ بولیں گے پہلے، آپ جھوٹ نہیں مانیں گے تو اس کو اور زیادہ ایمفیسائز کرنے کے لیے، اس میں دم پیدا کرنے کے لیے پھر کیا کریں گے؟ سَيَحْلِفُونَ، ان قریب یہ لوگ پھر قسمیں کھائیں گے اللہ کی. إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ، جب آپ ان کے پاس پہنچیں گے. لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان سے درگزر کا معاملہ کریں. تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، درگزر کر دیجیے گا. کیوں؟ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، بے شک یہ لوگ ناپاک لوگ ہیں. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما كانوا يكسبون، اور یہ بدلہ ان کا جو کچھ یہ کمائی کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَىٰ عَنْهُمْ، یہ قسمیں کھائیں گے آپ سے تاکہ آپ ان سے درگزر کریں. فَإِن تَرْضَىٰ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اگر آپ ان سے درگزر کیے بھی تو اللہ تعالیٰ تو نہیں درگزر کرے گا فاسق. یعنی یہ دنیا میں آپ کے عذاب سے بچ بھی جائیں، پنشمنٹ سے بچ بھی جائیں، تو ہمارے یہاں تو نہیں بچیں گے. اب دیکھیے یہاں تک تو یہ معاملہ ہو گیا. پھر اعرابی لوگوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچا چٹا کھول دیا. یہ مدینے کے لوگ تو اسمارٹ ہوتے ہیں، شہری لوگ، لیکن دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ بدو لوگ جو ہیں دیہاتی لوگ، یہ تو زیادہ شدید ہے کفر میں بھی یا نفاق میں بھی. اللہ تعالیٰ نے کہا دے کہ آپ کے آس پاس آپ کے ساتھ جو ہیں تو سب جو ہے کھرا سونا ہی نہیں ہے، کھوٹا سکہ بھی، تو ان سے ہوشیار رہیں. اور یہ جو دیہاتی لوگ ہیں یہ تو اور بھی شدید ہیں کفر میں بھی نفاق میں بھی. اب اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسول، اور یہ زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ نہ جانے اس حدود کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. اور پھر یہ اعرابی لوگوں کا ایٹیچیوڈ کیا؟ ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغربا، یہ اعرابی لوگ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں ان کو خرچ کرنا پڑتا ہے اس کو یہ لوگ فائن سمجھتے ہیں، تاوان سمجھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ تم آگے لینے کے لیے 2.5%، یہ عشر آگے 10% لینے کے لیے، یہ تو سمجھو کہ اسلام لانے کی سزا دے رہا تم. یعنی اس کو قربت الہی کا ذریعہ نہیں سمجھتے، یہ لوگ ایک فائن سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام نہیں لائے تھے تو مزے سے تھے، اب یہ اسلام جب سے لائے ہیں تو یہ 2.5% لے کے چلے جاتے ہیں، 10% عرش لے کر چلے جاتے ہیں. تو اس کو جو ہے خوش دلی سے نہیں ادا کرتے بلکہ وہ فائن سمجھتے ہیں. اب ٹھیک ہے طاقت کے سامنے مجبور ہیں تو دے دیتے ہیں، لیکن دل کی کیفیت کیا رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میں کھول دیا تھا. تو ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغربا، اعرابی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں اس چیز کو جو خرچ کرتے ہیں کہ اس کو فائن سمجھتے ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور یہ لوگ آپ پر گردش زمانہ کے انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ان پر ٹوٹ پڑے کہ اس مصیبت سے جان چھوٹے. اس کے لیے روم میں جب تبوک گئے تھے تو سب لوگ جو خوشیاں منا رہے تھے اندر سے کہ اس بار تو بچ کے نہیں آئیں گے تو یہ مصیبت ٹل جائے گی. وَيَتَرَبَّصُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا تم پر تباہی، تم پر گردش زمانے آئیں گے. اب مسلمانوں کے ہاتھ طاقت کو کوئی نہیں روک پائے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا سارے اعرابی ایسے نہیں، یعنی اعرابی میں سے کچھ لوگ جو ہے بد دعا بھی کر رہے تھے مسلمانوں کے تعلق سے، برائی کی خواہش بھی رکھتے تھے، اور نمبر 2 جو کچھ بھی صدقہ خیرات کرنا پڑتا تھا اس کو وہ تاوان بھی سمجھتے تھے، فائن بھی سمجھتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اعرابی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اسے اللہ کا قربت پانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں اگر 10 روپیہ دیں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا.
اور وصلوات رسول، اور رسول سے جو ہے دعا پانے کا بھی ایک ذریعہ سمجھتے ہیں کہ جب رسول کے پاس جو ہے پیش کریں گے کہ یہ 500 روپیہ ہے میرے طرف سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم اتنا تو بولیں گے نا، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ دے. تو آپ یقینی بات ہے پیش کریں گے تبھی تو جزاک اللہ ملے گا، ورنہ فری میں کیسے ملے گا؟ تو وہ دونوں چیز سمجھتے ہیں. الا انہا قربۃ لہم، تو آگاہ ہو جا ان کے لیے قربت ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم. اتنی بڑی تمہید کیوں باندھا؟ ایک عقیدہ کو درست کرنے کے لیے کہ ہمارے یہاں یہ عقیدہ جو ہے غلط جو ہے پھیلا دیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ایک آنکھ دیکھ لیا ایمان کی حالت میں وہ جنت میں گیا. دیکھیے قرآن سے کوئی میچ کھانے والے آیت، دیکھنے کے بعد اعمال تولے جائیں گے. دیکھنے کے بعد اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ مسلمان ہے، دیکھنے کے بعد اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو مسلمان ہے، دیکھنے کے بعد اگر وہ جہاد نہیں کرتا تو مسلمان ہے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، ہر آدمی کو لگتا ہے کہ ہماری جماعت میں جو ہے وہ تو بالکل جو ہے 100% 16 کیرٹ سونا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لگتا تھا کہ ہمارے پاس جو بھی ایمان لائے مخلصین ہیں سب لوگ. اللہ تعالیٰ نے اس میں دکھا دیا کہ دیکھیے آپ کے ساتھ جتنے بھی ارد گرد ہیں کلمہ پڑھنے والے وہ سب ایک ہیں ہی نہیں. یہی وجہ کہ سورہ حجرات میں تو اور بھی اوپن کر دیا گیا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ بدو لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ بولو کہ ہم مسلمان ہوئے، سرنڈر کیے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اب تک تمہارے دلوں میں ایمان انٹر ہی نہیں لیا، ابھی اندر گیا ہی نہیں. تو آپ سمجھ جائیے تمہارا اسلام ایکسیپٹ ہے، ایمان ایکسیپٹ نہیں ہے، ایمان تو ابھی جو ہے ٹچ ہی نہیں ہوا ہے. تب آپ سمجھیے یہ لوگ بھی لیگل مسلم تھے. یہی سارے لوگ تھے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی ڈبہ غائب، سارے لوگ مرتد ہو گئے، سارے لوگ زکوٰۃ دینے سے منع کرنے لگے. یہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت جب میں بیان کروں گا نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام سکڑ کر کے صرف مکہ مدینہ میں رہ گیا تھا، بس پورا جزیرہ نما امڑ پڑا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جانباز آدمی بھی ہل گیا تھا. ایسا لگتا تھا کہ سارے لوگ وہی مسلمان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں کلمہ پڑھے تھے جوک در جوک، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، وہی یخرجون افواجا ہو گیا تھا. یہ تو ہسٹری جب آئے گی تو میں بتاؤں گا آپ کو. تو یہ معاملہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے لیے آیت نازل کیا کہ دیکھیے آپ کے ساتھ جو جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ اس کو اگر آپ بائفرگیٹ کریں گے نا تو 3 طرح کے لوگ بنیں گے، موٹے موٹے 3 کیٹیگری میں یہ لوگ ڈیوائڈ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں 3 آیت میں تینوں کیٹیگری بتا دی، اور ہم لوگوں کے لیے رہنمائی ہو گئی کہ بھائی کون منافق، کون مومن اور کون بیچ والے ڈھل مل مل. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے جو ہے جو اچھے ہیں ان کا ذکر کیا جائے. تو 100 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے مخلصین مومنین کا ذکر کیا. دوسرے 101 آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے منافقین کٹر منافقین کا ذکر کیا. اور تیسرے آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کا ایمان. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو سبقت لے جانے والے پہلے پہل مہاجرین میں سے بھی انصار میں سے. جیسے آپ نے دعوت دی فوراً قبول کی. والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو کچھ ٹائم بھی لیے لیکن بعد میں فوراً ایمان لائے اور پھر آپ کے اتباع بڑی خوبصورتی انداز میں کیے، جو آپ بولیں گے سب سر آنکھوں پہ. تو ایسے لوگ جو ہیں یعنی سابقون الاولون بھی ہوں اور بعد میں بھی ایمان لائے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، گرچہ 6 سال لگ گئے ایمان لانے میں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال لگے ایمان لانے میں، لیکن پھر انہوں نے جو ساتھ کیسا دیا. تو ساتھ دینے والے یہ مخلصین، ان کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا؟ ان کے بارے میں ایک چیز کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے. ان کو ملے گا کیا؟ وعد لہم جنات تجری تحت النار خالدین فیہا ابدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے دامن میں نہریں بہ رہے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سپریم سکسیس. یہ اللہ تعالیٰ نے، لیکن کن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بائفرگیٹ کر دیا کہ سابقون الاولون، نمبر 2 جو ان کی اتباع کیے بھرپور مخلصین،
یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضی۔ دو ہی جگہ قرآن میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا ہے صحابہ کرام کے لیے، ایک یہاں پہ سابقون الاولون کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا پھر جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو تبصرہ ہوا تھا سورہ فتح میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا جن لوگوں نے جو ہے درخت کے نیچے بیعت کیے ہیں ان سے اللہ راضی ہے۔ تو صلح حدیبیہ اللہ تعالیٰ نے اشارتاً بینچ مارک بنا دیا کہ یہاں تک جو ایمان لانے والے ہیں، کیونکہ یہاں تک اسلام کا کریٹیکل سچویشن چل رہا تھا، تو کریٹیکل دور میں جو اسلام لایا اور اسلام کا ساتھ دیا اس کے ایمان میں شک نہیں ہے، ایکسیپشن الگ بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں کیا نازل کیا؟ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور اے مسلمانوں تمہارے ارد گرد جو بدو لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، ان میں کیسے لوگ ہیں؟ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تم لوگوں کے درمیان ارد گرد میں جو بدو لوگ ہیں ان میں منافق لوگ ہیں، یعنی منافق بھی ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور شہری لوگوں میں سے بھی، مَارَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ لوگ نفاق میں بالکل کٹر ہیں، یعنی نفاق کے آخری اسٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ لا تعلمہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کے نفاق کو جانتے ہیں۔ آپ کے سامنے تو خوبصورتی سے نماز پڑھیں گے اور خوبصورتی سے جو کلمے کے اقرار کریں گے، اور جا کر کے جو ہے کلوز ڈور میٹنگ کر کے کیا کیا جو ہے سازشیں چلیں گے، آپ کو کیا پتا، آپ عالم الغیب تو ہے نہیں۔ لا تعلمہم نحن نعلم، آپ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں۔ اب ایسے منافقوں کو کیا سزا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سنعذبہم مرتین، ایسے منافقوں کو ہم ڈبل سزا دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا عظیم عذاب کی طرف۔ یہ دو ہو گئے، مخلصین اور منافقین۔ مخلصین کے لیے کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ جس سے راضی ہوگا اس کا بیڑا پار ہے، اور جو منافقین ہے اس کا تو دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ اب تیسرے لوگ وہ کون کیٹیگری ہیں؟ وآخرون ترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور تیسری کیٹیگری کچھ دوسرے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر گناہ ہوتے ہیں ان سے، گناہ کرتے ہیں، لیکن منافقین کی طرح جھوٹ بول کر کے اس کو چھپاتے نہیں، گناہ ہو گئے تو اعتراف کر لیتے ہیں۔ اب ان کا معاملہ کیا ہے؟ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کا اعمال جو خلط ملط، اچھے کام بھی کرتے ہیں برے بھی کر لیتے ہیں، صحیح بھی کیے گڈ بھی کیے، خلط ملط، جیسا موقع آیا پریشر میں پہ گئے۔ تو اب ان کے بارے میں کیا ہو؟ مخلصین تو جنت میں جائیں گے، منافقین تو جہنم میں جائیں گے، یہ خلط مالت والے کہاں جائیں گے جو اکثر و بیشتر؟ صحابہ کرام کے دور میں بھی جو ہے اکثریت انہی کی تھی۔ مخلصین جو تھے آپ جانتے صلح حدیبیہ تھے، کتنے تھے؟ 1400 کے قریب تھے۔ بات سمجھ میں آئے؟ منافقین بھی کتنے رہے ہوں گے؟ 1/3 رہے ہوں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں حجۃ الوداع میں ٹوٹل کتنے تھے؟ 1,24,000۔ تو یہ مہن تو بیچ جو بڑا چنک جو تھا وہ تو انہی کا تھا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا عسى اللہ ان یتوب علیہم، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے گا اور یہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو امید جگائی کہ ہاں منافق کا تو بخشائش نہیں ہو گیا، ان کا توبہ کے جو ہے چانس بھی نہیں ملے گا، توفیق بھی نہیں ملے گی، لیکن یہ ڈھلمل یقین والے جو ہیں ان کو جو ہے امید ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی کوئی جمعہ بھی پڑھتا ہے نا تو وہ جو ہے اس کو آپ مت سمجھے کہ جمعہ پڑھنے سے کیا ہونے والا ہے، بھائی ظہر چھوڑ دے رہا جمعہ پڑھ لے رہا، ایک ہفتہ نہیں پڑھتا جمعہ پڑھ لیتا، تو اس کیٹیگری میں فال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آپ کوئی بالکل ہی نہ پڑھے نماز تو وہ توبہ کی توفیق سے بھی محروم ہو جائے گا۔ یہ جو جمعہ پڑھنے والے ہیں یا رمضانی مسلمان جس کو بولتے ہیں، تو وہ ان سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آج نہ کل کل نہ پرسوں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے دے اور یہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لے۔ تو اسی لیے آخری کیٹیگری پہ مسلمان جو ہے جھول رہا ہوتا ہے جمعہ 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 جمعہ۔ تو کوئی بھی اس جمعہ کی بھی ناقدری نہ کرے، سمجھ کہ یہ جمعہ سے کیا ہونے والا ہے، جمعہ سے یہ ہونے والا ہے کہ نفاق کا مور نہیں لگے گا۔ بہت بڑی بات، کیونکہ جمعہ بھی آیا ہے تو ایمان ہے تبھی تو آیا ہے نا، ورنہ کیسے آتا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے جو ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے جو تھوڑے بہت اعمال ہیں اس اعمال کی برکت کو جیسے ان کو توبہ کی توفیق دے گا پھر یہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ ان کے اعمال کی اصلاح کے جو ہے آغاز کیسے ہوگا؟
پرابلم کیا ہے؟ کیوں نہیں اپنے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، مخلصین صحابہ کرام کا ایک بڑا چنک ہے، پھر بھی یہ لوگ ڈھول مل کیسے ہو جاتے ہیں؟ ہم لوگ بھی سوچتے ہیں نا کہ کاش کو اس زمانے میں رہتے تو ہم لوگ تو سب سے آگے رہتے، فرنٹ پہ ہم ہی لوگ رہتے. تو پرابلم کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا علاج شروع کیجیے آپ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا علاج ہونا چاہیے. کیونکہ یہ لوگ، ایک تو یہ ہے کہ کینسر 3rd اسٹیج پہنچ گیا ہے، ٹی وی 3rd اسٹیج پہنچ گیا، وہ تو منافقین نے ان کو جانے دیے، لیکن سردی کھانسی بخار تو ٹھیک ہو سکتا ہے نا. تو یہ ان کا مرض کیا ہے؟ مرض کا یہ اصل میں ایک ہی جڑ ہے. وہ جڑ کیا ہے کہ نفاق کا علاج انفاق سے کیجیے. نفاق کا علاج انفاق. کیوں؟ کیونکہ نفاق کی بیماری کہاں لگی؟ دنیا کی محبت. دنیا کی محبت کا سمبل کیا؟ مال کی محبت. مال قربان کرنا پڑتا ہے، جان قربان کرنا، اسی لیے پیچھے ہٹتے ہیں. لہذا مال مانگیے ان سے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. آپ ان سے جو ہے صدقہ وصول کیجیے، ان کے مال میں سے، اور پھر ان کو جو ہے پاک کیجیے، ان کا تزکیہ کیجیے، اور ان کے لیے دعائیں بھی کیجیے. تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مال دیں گے تو نفاق سے پاک ہو. اسی لیے کہتے ہیں نا نفاق کا علاج انفاق. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں، علم یعلم ان اللہ ویقبل التوبۃ عن عبادہ ویاخذ الصدقات وان اللہ التواب الرحیم. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور وہ صدقات کو بھی قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. وَقُلْ اعْمَلُوا، اور آپ کہہ دیجئے کہ عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ الْمُؤْمِنُونَ. اب تم لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ دیکھے گا، رسول بھی دیکھیں گے، مومنین بھی واچ رکھیں گے. یعنی یہ منافقین لوگ کہتے تھے آپ جو خام کو منافق سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں بھائی ٹھیک ہے سب کو معافی مل گئی نا، کسی کو کوئی پنشمنٹ دے دیا نا، جھوٹ بھی بولے سب بھی ہاں، لیکن آپ عمل کرو. اگر عمل سنسیئر رہے گا تو تم لوگوں کو ہم لوگ مان لیں گے، اور پھر عمل ایسے ہی رہا پیچھے پیچھے تو پھر ہم لوگ جو ہے تم لوگ کو وہ لفٹ نہیں دیں گے. تو فَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، تم لوگوں کو لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کے جانب جو عالم الغیب والشہادہ ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تم لوگوں کو بتائے گا جو کچھ بھی تم لوگ کرتے تھے. تو یہ جو بھی جب بڑھ چڑھ کے بولتے تھے کہ ہم تو منافق نہیں ہیں، ہم تو پکے ایمان والے ہیں، ہم کو بھی جو ہے مسلم معاشرے میں وہ ویلیو دینی چاہیے، اور ہم سے بھی مشورہ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ پہلے عمل پیش کرو، عمل جو ہے مومن والا رہے گا، مخلص والا رہے گا، تو تم سے مشورہ لیا جائے گا، سب چیز دیا جائے گا، ویلیو بھی دی جائے گی، سب کچھ دی جائے گی. لیکن ابھی جو غلطی کی ہو تو زیادہ سے زیادہ معافی دی جا سکتی ہے، ویلیو نہیں دی جا سکتی. لیکن اس میں سے 3 لوگ ایسے تھے جنہوں نے غزوہ تبوک میں گئے بھی نہیں اور آ کر کے سچ بھی بتا دیا کہ ہم کو کوئی پرابلم نہیں تھا، بس نفس کے تقاضے کے تحت ہم نہیں. اب جو جرم قبول کر لیا تب اس کے بارے میں کیا؟ تو اس کے بارے میں تو آیت بھی نہیں نازل ہوئی تھی. تو اب منافقین ہیں، نہیں گئے، لیکن جھوٹ بول کر کے بول دے کہ یہ عذر تھا میرے پاس، تو محمد سے مان گئے، ٹھیک ہے جائیے آپ جائیے آپ جائیے آپ جائیے. اب یہ 3 ایک آ گئے جو بولے نہیں یا رسول اللہ ہم کو کوئی پرابلم نہیں تھا، پھر بھی ہم نہیں گئے. تو اب جرم قبول ہے نا، تو اب ان کو تو کچھ پنشمنٹ تو ملنی چاہیے نا. اب اس کے بارے میں کوئی ہدایت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کہ میں کیا کروں گا ان کے ساتھ، ان کو کیا کرنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ویٹ اینڈ واچ کرو، تم لوگ جاؤ، تمہارے بارے میں جو ہے کچھ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ نازل کرے گا آیت تو پھر ہم تم کو بتائیں گے. تو یہ 3 لوگ تھے. تو آج میں 3 لوگوں کا آپ کو واقعہ سناؤں جس کے لیے اتنی بڑی تمہید باندھنی پڑے، تاکہ سیرت سنانے کا مطلب جو انجوائمنٹ نہ ہو، عقیدہ درست ہونا چاہیے. اور جب تک یہ اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو خلافت کے لیے تو ایک قدم ہم نے آگے بڑھوائیں. یہ بات سمجھ لیں. تو 3 لوگ جو تھے وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ، مرارہ بن نبی. اور یہ حدیث میں پورے جو ہے بڑی سی حدیث ہے، میں سناؤں گا بھی. تو کعب بن مالک کے نام سے. اب آپ کہیں گے کہ 3 لوگ جب پیچھے تھے تو تینوں کو ویلو نہیں دے گا، کعب بن مالک زیادہ مشہور ہیں اور یہ 2 مشہور کیوں نہیں تھے؟ تو اس کے بھی راز آپ کو جو ہے آگے چل کر جب اسٹوری میں بتاؤں گا تو خود ہی پتہ چل جائے گا. یہ لوگ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے، یہ جو سمجھیے کہ 77 ایئر میں جو انتقال ہوئے. اور محمد صلی اللہ علیہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا نا تو یہ 37 سال کے تھے، بالکل ینگ جوان تھے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہ سمجھے کہ 40 سال تک دنیا میں زندہ رہے. تو یہ جو ہے بعد میں جب بوڑھے ہو گئے تو نابینا بھی ہو گئے تھے. تو ان کا ایک پوتا تھا عبداللہ، بیٹا تھا عبداللہ، وہ ان کو جو ہے انگلی پکڑا پکڑا کر کے راستہ پار کراتا تھا.
تو انہوں نے خواہش ظاہر کیا کہ ابو جان وہ جو آپ کے ساتھ معاملہ ہوا تھا وہ سنائیے نا تھوڑا سا. کہا ٹھیک ہے سنو بیٹا. تو انہوں نے اپنے منہ سے یہ پورا واقعہ سنایا تھا جس کے بارے میں آیت بھی نازل ہوئی. تو وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. مسلم شریف کا جو ہے آپ حدیث نمبر 7016 جو ہے آپ اسلام 360 میں کھولیں گے تو آپ کو مل جائے گی. تو اب یہ کہانی جو ہے یہاں سے شروع ہوگی. یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور آپ دیکھیں کہ جو سچ بولا وہ ڈنڈا کھایا, جو جھوٹ بولا وہ جو ہے آرام کیا. تو یہ آپ دیکھیں جو ہے یہاں پر جو ہے الگ ہی اصول چل رہا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھائی تبوک جانا ہے, اور تبوک کا سفر جو ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اعلان کر دیا کہ بھائی ہم تبوک جائیں, ورنہ اس سے پہلے جس غزوے میں بھی جاتے تھے تو بولتے کہیں کا تھے جاتے کدھر بھی تھے تاکہ دشمن کو چکما دیا جائے, جاسوسی والے کا جو ہے پورا اسکیم فیل ہو جائے. لیکن چونکہ یہ سفر لمبا تھا اور شدید گرمی کا موسم تھا, اب پھر راستہ بھی بیاباں والا راستہ تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بھی بتا دیے اس ہو کر کے جائیں گے آپ. اب پھر ٹکرانا کس سے یہ بھی بتا دیے تھے, رومن امپائر سے. رومن لیجن ہر آدمی جانتا ہے. جیسے سمجھ جائیے کہ بنگلہ دیش سے کچھ لوگ جو ہے امریکہ سے ٹکرانے جائیں 30,000 لشکر, تو ہر آدمی انا للہ پڑھ دے گا کہ نہیں, ایک بھی بچ کے نہیں آئیں گے. تو ایسے سارے منافقین تو ڈھول پیٹ رہے تھے جائیے, ادھر تو مسجد ہی بنا کر کے تیار کر لیے. تو سب لوگ جو ہے تیاری شروع کر دیے. جیسا کہ میں بتایا کہ مخلصین جو تیاری شروع کیے, تو اب یہ تو مخلص صحابی میں سے تھے. تو اب جو ہے ان کو نفس نے پٹی پڑھایا. اب بولے کہ جو ہے یہ موسم ایسا تھا کہ پھل پکا ہوا تھا, کھجور ایک دم پک گئے تھے, اور جو ہے چھاؤں بہت زیادہ تھا. اب گرمی کے دنوں میں تو گھر میں بھی گرمی, وہاں اے سی تو لگے نہیں تھے, تو تھوڑا سا ٹھنڈا کہاں ملتا تھا, باغ میں جا کر کے. تو ہر آدمی اسے باغ ہی میں رہنا چاہتا تھا. باغ میں جو ہے ٹھنڈا بھی ہے اور باغ میں جو ہے نہر سے پانی بھی ہے, اور کھجور ٹپک کے گرا تو کھانا بھی ہے. اب جہاں تک گاؤں دیہات میں جو ہے آم کا پھل آتا ہے تو سب لوگ کو باغ ہی میں اچھا لگتا ہے. تو کوئی جو ہے وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا, تو میں بھی انہیں میں سے ایک تھا. بقیہ جو ہے جو مخلصین تھے ان کو جب کال آیا تو وہ نکلے, لیکن مجھے نفس نے پٹی پڑھا دیا کہ ٹھیک ہے تیاری کریں نا, کل سے انشاءاللہ ہم بھی تیاری کریں گے. اب مسلمان جو ہے ایک دم جوش و خروش میں لگے ہوئے ہیں, سب لوگ زکوٰۃ لا رہے ہیں, جمع ہو رہا. آپ جانتے ہیں وہ پوری کہانی میں سنا چکا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مال دیا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پورا گھر کا مال دے دیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے گھر کا 50% دے دیا, علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روک لیے تھے کہ آپ نہیں جائیں گے. وہ رونے لگے, یا رسول اللہ ہم نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ. تو ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیے, انت بمنزلۃ منی ہارون بن موسیٰ, تمہارا وہی مقام ہے ہمارے یہاں نظر میں جو ہارون کا تھا موسیٰ کے یہاں, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, لہذا تم نبی تو نہیں ہوگے, لیکن چونکہ ہم لوگ سارا جو ہے مدینہ خالی کر دیں گے, خالی منافقین بچ جائیں گے, تو عورت بچوں کا کون رکھوالا ہوگا, تو بھائی آپ رہیے. تو اس لحاظ سے مخلصین اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے. یہ کیا ان کو نفس پٹی پڑھا رہا تھا کہ ٹھیک ہم کل کر لیں گے نا, تیزی سے کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے. ایسے لوگ تیاری کرتے رہے, یہ کل پہ ٹالتے رہے. جیسے ہم لوگ جانتے ہیں قربانی کا اگر جانور خریدنا رہتا ہے, کل لے لیں گے, پرسوں لے لیں گے, جا کر مارکیٹ گھوم کے بھی آ جاتے ہیں, اچھا ابھی کیا ہے اتنی جلدی کیا, پتہ چلا بقرعید تک نہیں خرید پائے. عید میں جو ہے بہت لوگ پلاننگ کرتے ہیں کہ رمضان سے پہلے کپڑا بچوں کے لے لیتے ہیں, بعد میں جو چاند رات میں پریشان رہتے ہیں, ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں, پھر تہیا کرتے ہیں نیکسٹ ایئر سے تو ایک دم شابانی میں خرید لیں گے, سلوا دیں گے. تو اسی طرح ان کو بھی یہ چکر رہا, ہم کر لیں گے, یہاں تک کہ کر لیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صبح میں فوج لے کر کے نکل بھی گئے صبح سے, پھر بھی جو ہے ان کی تیاری نہیں تھی. بولے ٹھیک ہے کل تیاری کر لیں گے, چلے جائیں گے. پھر کل ہو کر کے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے, جانتے ہیں نا جو عید کی نماز میں کچھ لوگ رہتے ہیں, نہا دھو کر کے جلدی کرتا آدھا پہنتے دوڑتے بھاگتے ہیں عیدگاہ کی طرف, تو ایسے لوگ بھی تھے جو بھاگے جا رہے تھے. پھر بھی میں جو ہے نہیں کیا, میں کہا کہ کل کر لوں گا تیاری. اب میرے نفس نے پٹی پڑھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو 30,000 کا لشکر لے کے جائیں گے نا, تو وہ تو کچھوے کی چال ہو, ہالٹ کریں گے, رکیں گے, پھر جائیں گے. میں اکیلا بندہ تیزی سے دوڑا دوں گا, مجمع جو چلے گا وہ تو سلو چلے گا. میں اکیلے جو ہے یعنی قافلہ جو ہے 10 کلومیٹر ایک دن میں سفر کرے گا, تو ہم جو 20 کلومیٹر کر دیں گے, تو 700 کلومیٹر جانا نا, کم سے کم 15 دن تو لگیں گے ہی. تو اگر 5 لوگ لیٹ بھی ہو گیا تو ہم 4th گیئر میں گاڑی ڈال کے جب نکل لیں گے. تو اس طرح ان کو پٹی پڑھایا نا اس نے, ایک دن اور آرام کر لو, ایک دن باغ میں آرام کر لو, ایک دن جو ہے کھجور کھا لو. تو ایسے کرتے جو ہے ایک وقت ایسا آیا
تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب تو ہم کتنی بھی اسپیڈ کرتے ہیں گاڑی کو یعنی اونٹ کو تو اب ہم تو نہیں پا پائیں گے، کیونکہ اب یقینی بات ہے کسی بھی پکڑنے کی تو کوئی حد ہوتی ہے نا. تو اب ایسا لگا کہ وہ ہمارے ریچ سے باہر ہے، تو ہم بیٹھ گئے پھر کہ اب تو کوئی فائدہ ہی نہیں جا کر کے. جیسے دیکھا گھر سے آپ نکلتے ہیں پروگرام کے لیے، اب پتہ چلا کہ جو ہے 9:15 بجے 9:45 بجے آپ گھر سے نکلے تھے، میں جانے دو اب مس ہو گیا. تو اسی طرح ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم نہیں پا پائیں گے، تو اب گھر ہی بیٹھ گئے. گھر میں جب بیٹھے تو کہتے ہیں کہ میں جب پھر باہر نکلتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، بازار وغیرہ جانے کے لیے، تو مدینہ تو پورا خالی نظر آتا تھا. اب بقیہ جو لوگ تھے ان کو دیکھ دیکھ کر کے مجھے چڑ ہوتی تھی، غصہ آتا تھا، کیونکہ جس سے بھی میری جو ہے نگاہ ملتی تھی تو یا تو وہ منافق دکھتا تھا یا معذور مجبور دکھتا تھا، ایگزمپشن والا. ہم کو لگتا تھا یہ مدینے میں ہم جو ہے اسمارٹ بوائے اور یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، یا تو منافقین کا لیبل جس پہ لگا ہوا ہے وہ نہیں کیا ہے، یا جو معذور ہے مجبور ہے وہ ہے. تو ہماری گنتی کس میں ہو رہی؟ اب ایک جو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو ان کو تو ایک سردار کے طور پر جو روکا گیا تھا، تو کہتے ہیں مجھے بہت چڑ ہوتی تھی، آپ نے آپ کو کوستا میں تھا کہ میں گیا نہیں، کیوں نہیں گیا، لیکن اب مرتا کیا نہ کرتا، پڑا رہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پورا کیمپین جو ہے 50 روز کا ہے، 15 روز جانے میں، پھر پہنچ کر کے 20 روز وہاں پر جو ہے کیسر کا انتظار کیے ہیں، آؤ فائٹ کرو میرے لائف میں. اب 20 روز تک وہ نہیں آیا ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں 15 روز، پھر آنے میں بھی لگے ہیں، تو 15 دنے 30، اب 20 50 روز. تو 50 روز کے بعد سمجھے 40 روز کے بعد جو ہے یا 35 روز کے بعد ان کو خبر مل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے. ان کو اطلاع مل گئی، اطلاع ملی تو اب یہ جو ہے سوچنے لگے اب اسکول کھلنے والا، اب کیا ہوگا، اب تو دینا پڑے نا، بنا چھٹی کے جو ہے بھاگ گئے تھے. تو آپ کا یہ میں بہانہ بنانے لگا. اب یہ دیکھیے عرب کا نیچر ہے، صحابہ کرام کا بھی نیچر ہے کہ بالکل جو ہے سادہ انسان، کھلی کتاب ہے، جو اندر سوچ رہے ہیں وہ بھی بتا دیں گے اور جو باہر کر رہے ہیں وہی بتا دیں گے. کلیئر کٹ، بھائی میں کیا سوچتا تھا میں نہیں کرتا، سادہ کمپلیکیٹڈ انسان نہیں ہوتا پولیٹیشین کی طرح. سیدھے سیدھے بات بولے کہ جب محمد سے جیسے اطلاع ملی ویسے میں سوچنے لگا کیا بہانہ بناؤں، کیا بہانہ بناؤں، کیا بہانہ بناؤں. اب مجھے نہیں سمجھ میں آئی بات تو میں اپنے خاندان والوں سے بھی مدد لیتا تھا، جو سمجھدار تھے، بولو بھائی کیا بہانہ بنائیں جو میں بچ جاؤں کیا. تو اکثر و بیشتر سے میں نے جو ہے پوچھا، مدد لیا. لیکن اس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب آ گئے کہ آپ بس جو ہے 1 دن کی دوری پہ ہیں تو اطلاع تو ملتی چلی جاتی ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے عزم کر لیا کہ اب جو ہو سو ہو، اب میں جھوٹ تو نہیں بولوں. اب کوئی جو ہے سوٹیبل ملا بھی نہیں، تو میں نے کہا کہ جانے دو، جھوٹ اٹھ جانے دو، سچ ہی بول دوں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو اس لحاظ سے یہ جو ہے کمر کس لیے کہ آپ فیس کرنا ہے تو کرنا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صبح میں مدینہ میں انٹری لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یہ تھا کہ جب بھی جو ہے کہیں باہر سے سفر سے آتے تو پہلے مسجد نبوی جاتے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر وہاں بیٹھتے، کسی کا میٹر وغیرہ رہتا اس سے ریلیٹڈ تو اس کو سولو کرتے، پھر جب سب لوگ گھر چلے جاتے تو خود گھر جاتے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح آئے تو ایسے ہی کیے، 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر جو ہے جو چھٹی لیے نہیں تھے، جو چھٹی لیے تھے ان کے پاس تو لائسنس تھا، لیکن جو چھٹی نہیں لیے تھے وہ آنا شروع ہو گئے. جیسا اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا تھا یا تذرون علیکم اذا رجعتم الیہم، یہ لوگ عذر لے کر کے آئیں گے آپ کے پاس جب آپ لوٹ کے جائیں گے. تو آنا شروع کیے، یا رسول اللہ یہ پرابلم تھا جس کی وجہ سے میں نہیں جا پایا، میں تو بالکل تیاری میں. اچھا آپ بھی تیاری میں؟ ہاں ٹھیک ہے شاباش. تو اس طرح کا ہے کہ 80 لوگ آئے، 80 لوگوں کے قریب جو ہے سب لوگوں نے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا اچھا ٹھیک ہے تو وعدہ کرو، پھر بیعت کرو، کیونکہ وعدہ تو توڑ دیے نا تم، تو بیعت کرو. اور ان کے لیے دعائے استغفار بھی کرتے تھے، چلو اللہ تعالیٰ تمہاری معاف کر دیں. تو بیعت بھی دوبارہ لیا، اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی، سب کچھ کر دیا. پھر اس کے بعد میری باری آئی. اب اس میں جو میں بتایا کہ کعب بن مالک ہی کیوں فیمس ہے 3، تو اس میں ہوا کیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے ہیں اور جب کیسر سے جو ہے ان کو جو ہے دعوت دی ہے کہ آؤ، اور وہ آیا نہیں ہے تو 20 روز کرنا کیا تھا، فارغ کی ٹائم. تو اسی میں سے ایک روز جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی تھے، تو اس میں فوراً جو ہے ایک بات بولے محمد کہ کعب بن مالک کدھر ہے، اس کا کیا ہو، کیوں نہیں آیا. تو بنو سلمہ میں سے ایک آدمی تھا، اس نے کہا ان کو انجوائمنٹ نے روک لیا، کھجوروں کا باغ ہے، بیوی بال بچے انجوائے کر رہے ہیں.
کیا ضرورت ہے یعنی نفاق کی طرف جو ہے اشارہ لگا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ وہیں تھے، انہوں نے کہا بے سما تم نے غلط بات کی، قسم خدا کی ہم ان میں کوئی گڑبڑی نہیں جانتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے کاہلی وغیرہ ہو گئی ہوگی، لیکن جس کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو وہ بات نہیں۔ یا رسول اللہ وہ بالکل سالڈ آدمی ہے، اب اس میں نہ آئے تو ایک غلطی سے تو پورا جو ہے زیرو سے ضرب کھا کے زیرو نہیں ہو جائے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو۔ تب آپ سمجھے کہ تین میں سے تینوں کا پوچھتے نا، صرف ایک کے بارے میں کعب بن مالک تھے، اس کے یقینی بات ایج حاصل ہو گئے۔ اور تو یہ آپ سمجھ جائیے کہ ہر جو ہے اچھے لوگ جو رہتے ہیں نا وہ نگاہ میں رہتے ہیں، کون آیا کون نہیں آیا۔ تو کعب بن مالک کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں خصوصی طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں یاد کی کہ وہ کہاں دکھ رہے، 30,000 میں وہ نہیں دکھ رہے۔ تو جب وہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کی باری آئی تو یہ داخل ہوئے۔ اب دیکھیں 2 انٹری ہو گئی ہے، یہ اس کو نظر میں رکھیے گا آپ، 2 مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے السلام علیکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم السلام، اور مسکرائے، لیکن یہ مسکراہٹ جو تھا وہ غصے والا مسکراہٹ، تنزن مسکراہٹ، تمہارا کام اچھا نہیں۔ پھر بھی کہ بیٹھو، بولے کیا پرابلم تھا، ما خلّا، کیا کس نے روکا تم، کیا تمہارے پاس سواری نہیں تھی، کیوں نہیں ہے؟ آپ یہ بھی جو ہے بولے یا رسول اللہ اگر میں دنیا میں کسی دوسرے آدمی کے پاس بیٹھا ہوتا نا تو میں تو کچھ بھی جھوٹا سچ بہانہ بنا کر کے نکل ہی جاتا، اور ہم کو بولنے کی صلاحیت بھی ہے، لیکن واللہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں اور میں چاہوں تو کوئی جھوٹا بہانہ بنا لوں جیسے سب لوگوں نے بنائے ہیں، اور آپ کے جو ہے غصے سے میں بچ جاؤں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی نازل کر کے آپ کو مجھ سے ناراض کر ہی دے، یعنی میں جھوٹ بول دوں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا کہ معاملہ یہ نہیں یہ ہے، پھر آپ ناراض ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے، تو پھر میں اسی گروپ میں چلا جاؤں گا۔ لیکن اگر میں سچ بولتا ہوں تو وقتی طور سے آپ تو ناراض ہو جائیں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میں معافی پا جاؤں۔ تو اب یہ ہے کہ میں ٹو بی ویری فرینک کہ میں آپ کو بولتا ہوں کہ جتنا میں صحت مند اس زمانے میں تھا اتنا کبھی بھی نہیں تھا، جتنا میں مالدار اس زمانے میں تھا کبھی نہیں تھا، یعنی یہ بالکل مڈل کلاس کے تھے، لیکن کہتے کہ پوری لائف میں مجھے جتنا اچھے دن اس زمانے میں آئے ہوئے تھے کبھی نہیں تھے۔ میرے پاس 2 سواریاں پوری زندگی میں کبھی جمع نہیں ہوئی سوائے اس زمانے، 2 اونٹنیاں تھیں میرے پاس، لیکن نفس نے جو ہے مجھے پٹی پڑھایا۔ اب میں آج کل کرتے کرتے جو ہے یہاں تک پہنچ گیا کہ میں جانے کے قابل ہی نہیں رہا، میں نہیں جا پایا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ریئیکشن کیا دیا معلوم ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا فقط صدق، یہ ہے جس نے صحیح بولا۔ مطلب کیا ہے، بقیہ جتنے بولے ہیں سب جھوٹ بول گئے، لیکن یہ شرافت ہوتی ہے کہ جھوٹے کو بھی جھوٹا نہ کہو، چہرے پہ شرمندگی نہ لاؤ۔ تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس نے سچ کہا۔ تو بولے اب کیا ہوگا؟ کہا جاؤ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیا تمہارے بارے میں نازل کرتا ہے، ویٹ اینڈ واچ۔ تو یہ آپ اٹھ کے گئے، اب جیسے اٹھ کے گئے تو پورا خاندان والے پیچھے پڑ گئے، دوڑے کیا ہوا؟ کہا نہیں تمہارا توبہ قبول نہیں ہے، اور جو ہے ویٹ کرو، اب تمہارے بارے میں جو ہے جو اللہ ڈیسیزن لے گا ہم سنائیں گے تم کو۔ اب ان کے خاندان والے جو ہے ان کو ملامت کرنا شروع، ارے تم اتنے لوگ بہانہ بنائے تو تم کو بہانہ نہیں آیا، سب لوگ جھوٹ بول سکتے تم نہیں بول سکتے، آج تک تو تم سچے انسان تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، ایک جھوٹ بولنے میں کیا پرابلم، بچ جاتے۔ ہاں مگر سچے بنتے ہیں، یہ بنتے ہیں وہ بنتے ہیں، مار اتنا ملامت کیے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہوا کہ میں نے ڈیسیزن تبدیل کر دیا اندر سے کہ میں جاؤں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر دوں کہ یا رسول اللہ وہ بات غلط تھی، مجھے یہ پرابلم۔ میں پورا جو ہے ریڈی ہو گیا، اتنے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ زیادہ مشورے والے کو قریب مت آنے دیا، کیونکہ مشورہ دینے والے سب جو خیر خواہ نہیں ہوتے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے خاندان مشورے والے تو اور بھی، ہاں 20 بال بچے ہیں، 3 بچیاں ہیں، 4 بچیاں ہیں، تو شادی بھی کرنی ہے تو خالی دین میں لگ جاؤ گے تو کیا ہوگا، ایسے بھی مشورے دینے والے رہتے، پورا خاندان والا ٹوٹ پڑا ہے۔ اب پھر بہانہ بھی کیا بنا، یہ سب بہت چالاک بھی ہوتے، کہتے کہ ہم تو تم کو بالکل آنےسٹ مسلمان جانتے ہیں، کبھی تم کوئی غلطی نہیں کی، ایک غلطی لائف کی پہلی غلطی ہے نا، اس کے لیے ایک جھوٹ بولتے بچ جاتے، اس کے بعد کیا تھا
جیسے ہی بچتے تو اس سے کیا ہوتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دعا دیے کہ نہیں، استغفار کیے کہ نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار ہی تمہارے لیے کافی ہو جاتا، تو بس معاملہ پھر نارمل ہو جاتا، پھر ٹھیک ہو جاتے. کہتے نا کوئی یہ مال ہڑپ لو پھر توبہ کر لو. تو اس لحاظ سے جو ہے سب لوگ اتنا پریشر ڈالے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی، سب لوگ جب کہتے ہیں تو جاتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے نفس ہی کو جھٹلا دیتا. لیکن میں جیسے بھی ڈیسیژن کر ہی رہا تھا کہ اسی وقت ایک خیال آیا. اب میں نے ایک کوشچن کیا کہ بھائی میرے طرح بھی کسی کا معاملہ اور کسی کا ہوا ہے کیا؟ تو لوگوں نے کہا ہاں 2 لوگوں کا اور بھی ہوا ہے. وہ لوگ سمجھے کہ بھائی تینوں تم لوگ. یہ کہا کیا ہوا؟ ارے تم بھی سچ بولے تو تم کو یہ پرابلم آیا، تو وہ 2 بھی سچ بولے، ان کو بھی یہی کہا گیا کہ جاؤ ویٹ کروا، تمہارے بارے میں فیصلہ جو آئے گا بتائیں گے. کہا کون ہے وہ دونوں؟ کہا کہ ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کہ یہ دونوں کو بھی وہی کہا گیا کہ تم لوگ بھی ویٹ کرو. انہوں نے کہا پھر مجھے حوصلہ ملا کہ بھائی میں اکیلا نہیں، اب جو ہوگا تینوں کا ہوگا. تو میں نے کہا نہیں، اب میں نہیں جاؤں، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو اس لحاظ سے جو ہے ہم تینوں جو ہے مسجد سے نکلنے لگے. جیسے نکلنے لگے کہ ہم لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اے ایھا الثلاثہ، اور پھر مسلمانوں سے مخاطب ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان تینوں سے کوئی بات نہیں کرے گا، سوشل بائیکاٹ، سزا پنشمنٹ، جہاد میں نہ جانے. تو اب یقینی بات ہے کہ سب لوگ اس طرح ہم سے بیگانہ ہو گئے کہ کوئی پہچانتے ہی نہیں تھے کہ میں عرب کا ہوں یا میں مدینے کا ہوں. یہ سب انصار میں سے، یہاں تک کہ یہ کہتے ہیں کہ زمین بدل گئی، آسمان بدل گیا، اپنے بدل گئے، پرائے بھی بیگانے ہیں، سب بدل گئے، کوئی پہچانتا. یہاں تک کہ سلام کا جواب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. اب یہ لوگ گھر آئے روتے روتے، ایک دم حالت خراب. اب ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ تو اتنا رو رہے تھے کہ رات دن رو رہے تھے. لیکن یہ دونوں کیا کیے کہ گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے. بوڑھے تھے، رو رہے تھے اپنا گھر میں. لیکن یہ کہتے میں تو جوان تھا، ڈیرنگ باز بھی تھا، غلطی ہو گئی. تو میں تو جاتا تھا مسجد میں نماز پڑھنے بھی جاتا تھا، بازار میں بھی گھومتا تھا، تو مجھے زیادہ پرابلم فیس ہونا، کیونکہ سوشل بائیکاٹ کا اثر میرے اوپر زیادہ آتا تھا. وہ لوگ تو سمجھے اعتکاف میں بیٹھ گئے تھے، تو میرے تو سلام کا کوئی جواب ہی نہیں دیتا تھا. تو میں پورا جو تنگ ہو کر کے آتا تھا پھر. تو اس طرح سے جو ہے میں نماز پڑھنے جب جاتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے جب بیٹھتے تھے تو میں سائڈ میں نماز پڑھتا تھا. تو پہلے جاتے ہی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا. السلام کرنے کے بعد ایک دم غور سے دیکھتا تھا کہ جواب میں ہونٹ اٹھ ہلا کہ نہیں ہلا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دے، ہونٹ بھی نہیں ہلاتے تھے. ان کو بہت غور سے دیکھنا پڑتا تھا کہ جواب دیے کہ نہیں دے. کہتے ہیں کہ میں جان بوجھ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے رہتے تھے تو بغل میں جا کر کے نیت باندھ دیتا تھا. نیت باندھ لیتے تھے اور اس کے بعد جو کنکھیوں سے جو ہے چوری چھپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھ کے رہتے تھے، کیونکہ محبت تھی نا. محبت تھی، اور محبت میں تو آگ دونوں طرف سے لگی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا آرڈر تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نیت میں ہی کنکھیوں سے محمد سے غور سے دیکھتا رہتا تھا. اب میں پھر جو ہے جب وہ دیکھنے لگتے تھے تو میں نظر ادھر کر لیتا تھا، اب میں دیکھنے لگتا تھا تو محمد سے ادھر نظر کر لیتے تھے. تو اس طرح سے جو ہے ایک محبت کی جو چاشنی بھی چل رہی تھی. تو اتنے ہی میں کیا ہوا کہ غسان جو ہے، غسان کا جو حاکم تھا شرحبیل بن عمرو، جس نے حارث بن عمیر ازدی کو جو ہے قتل کر دیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سفیر تھے، جس کے نتیجے میں غزوہ موتا ہوا تھا اور اسی کے بدلے کے طور پر تبوک گئے تھے. اس کے میں کہتے ہیں کہ میں جو ہے بازار میں ایک روز گھوم رہا تھا کہ وہ جو ہے غسان کا جو ہے ایک کاشتکار جو ہے جو سامان بیچنے کے لیے آیا تھا، اناج وغیرہ بیچنے کے لیے مدینہ میں، وہ آواز لگا رہا تھا اینا کعب اینا کعب، من کعب کون ہے، کعب کون ہے. تو لوگوں نے اشارہ کیا کہ بھائی وہ ہے، مجھ سے ملو. تو وہ آ کر کے مجھ سے ملا تو اس نے مجھے ایک لیٹر دیا. تو وہ لیٹر جو تھا میں پڑھا لکھا تھا تو میں پڑھا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ غسان کا حاکم جو ہے اس کے طرف سے اندر جو ہے پوری بات کیا تھی کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تمہارے صاحب تم پر زیادتی کر رہے ہیں جبکہ تم اس لائق نہیں ہو، تم کو ذلیل کیا جا رہا جبکہ تم جو ہے عزت کے حقدار ہو. تو اگر تمہاری ناقدری ہو رہی ہے تو ہمارے یہاں آ جاؤ، ہم تمہارے لیے فرش بچھا دیں. ارے یہ دیکھو اب لیول یہاں تک گر گیا. یہ تو اس سے بڑی مصیبت.
یعنی کافر بھی اب ایمان خریدنے کے لیے تیار ہے. اب آپ سمجھ فوراً جو ہے اس خط کو لیے تنور میں پھینک. اچھا اتنا سستا ایمان ہو گیا ہے مالک کا، کعب بن مالک کا، کہ کافر داؤ لگا رہا. آج کل دیکھ لیجیے آپ، یہ خط آ جائے ہمارے یہاں کسی لیڈر کو بی جے پی کے یا ناگپور سے، تو بنا ریزرویشن کے نکل لیں. اچھا آپ بلائے ہیں متحدہ قومیت، ہم تو پہلے چاہتے ہیں اسلام سائڈ رہے، متحدہ قومیت چلے جائیں گے کہ نہیں؟ ٹرین نہیں ملے بیل گاڑی سے نکل لیں. لیٹر آ جائے باہر، اتنا کال آیا ہے، میسج آیا ہے، یہ آیا ہے، فیکس آیا ہے، لیکن انہوں نے اس کو مصیبت سمجھا کہ دیکھو یہ مصیبت ہے، ہمارے ایمان کی یہ قیمت لگانا ہے. اب یہ مصیبت سے تو میں کسی طرح بچ گیا، میں جھونک دیا آگ میں. لیکن اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اچھا ادھر سے جو ہے تھوڑا آفر آیا ہے تو کہیں ایمان ڈول تو نہیں کیا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور ہارڈ کر دیا. ہارڈ کر دیا کہ ایک اور میسج آیا. ایک آدمی آیا، کہا کہ دیکھیے ابھی تک تو آپ کے جو ہے سماج سے بات چیت بند ہے، اب اللہ کے رسول بولے ہیں کہ بیوی سے بھی الگ رہنا. مطلب پہلے تو گھر والے تو ساتھ میں تھے، باہر کے لوگ، یہ سوشل بائیکاٹ تھا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں کہ بیوی سے بھی دور رہنا. انہوں نے کہا بیوی سے دور رہنے کا مطلب کیا میں طلاق دے دوں یا اور کوئی مفہوم دوسرا ہے؟ تو بولے کہ نہیں طلاق نہیں دینا ہے، ان کے پاس جو سونا نہیں. یہ کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ یہی میسج تینوں کے پاس گیا. تو انہوں نے تو اپنی بیوی کو بلا کے ادھر آ. اب بولے کہ تم میں کے چلی جاؤ، اور جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا تب تک آنے کے نہیں، اپنے گھر پہ رہو آرام سے. میں کہ میں تو اپنا مصیبت ٹال دیا. ان کے پاس جو ہلال بن امیہ مرارہ بن نبی کے پاس بھی یہی میسج گیا، تو ان کی بیوی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی. اب آج کل کی بیویاں عرض کرتی یہ کیا طریقہ ہے، ایک یہ ہوتا ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ شوہر کے بھی حقوق ہیں اور اللہ رسول کے بھی حقوق ہیں. ان کی بھی بات ماننی ہے، ان کی بھی بات ماننی ہے. اب وہ بیچاری تو پھنس گئی. تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب بولے کہ یا رسول اللہ، یہ ہلال بن امیہ جو ہے یہ تو بہت ضعیف انسان ہے اور اس کا کوئی خادم بھی نہیں ہے، میں ہی خدمت کرتی ہوں. تب آپ بھی مجھے قریب جانے سے منع کر دیے ہیں، تو ان کی خدمت کون کرے؟ تو کیا میں ان کی خدمت نہیں کر سکتی؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدمت کر سکتی ہو، بس جو ہے منع جو ہے بیوی سے وہ سیکس کے پوائنٹ سے. بولے سیکس کے پوائنٹ سے تو معاملہ یہ ہے کہ وہ تو حرکت کرنے کے جو ہے قابل نہیں ہے، تو وہ جو ہے یہ معاملہ کیا ہو. یعنی ان کا تو جب سے آپ نے جو ہے سوشل بائیکاٹ کا حکم دیے ہیں، روتے روتے تو ان کو جو ہے کسی چیز کی فکر ہی نہیں. تو وہ جو ہے کیا بیوی بال بچے کے بارے میں سوچیں گے؟ ان کی تو حالت خراب ہے. بس یہ ہے کہ میں ان کی بیسک ضرورت پوری کر دیتی ہوں. تو بولے ہاں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کہنے کا مطلب ہے. تو اب جب یہ اور ان کو رخصت مل گئی، تو اب جو ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے خاندان والے بھی آ گئے کہ دیکھو ان کو اجازت مل گئی، نہیں تو بھی اپنی بیوی کو کال کر کے بلا لیں. تو بولا نہیں میں جوان آدمی ہوں، بوڑھا آدمی ہے، اور کہیں میں جاؤں گی یا رسول اللہ مجھے بھی تو کہیں جو ہے مجھے ہارڈ نہ دے دیں. تو پتہ چلا جو ہے یعنی کہیں بولتے نہیں تم تو طلاق دو تب تمہارا ایمان میں دیکھوں گا، تو پھر میں تو پھنس جاؤں گا کہ لینے کے اور جو ہے دینے پڑ گئے، تو میں جو ہے رکس نہیں لوں گا. اور ایسے بولے کہ میں جوان آدمی ہوں تو بیوی دور ہی رہے تو اچھی بات ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے بولے کہ 40 روز کے بعد یہ آرڈر آیا کہ آپ بیوی سے بھی دور رہنا. تو اب دن گزر رہا تھا، حالت خراب تھی. یہاں تک کہ ایک روز کہتے ہیں کہ یہ میں جھنجھلا گیا، جھنجھلا کر کے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. تو میرا ایک دوست تھا، کزن بھی تھا، ابو قتادہ، وہ اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا، سب لوگ گیٹ لاک کیے ہمارے لیے کوئی. تو یہ دیوار پھاند کر کے جو ہے دیوار پہ چڑھ گئے. اب بولے اے قتادہ السلام علیکم. کچھ نہیں، جواب ہی نہیں. ارے سلام کا تو جواب دے کم سے کم. کچھ نہیں. نہان کہا کہ میں قسم کھا کے بولتا ہوں کہ تم کو معلوم نہیں کہ میں اللہ رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں. سائلنٹ، کوئی رسپانس نہیں. کہا میں واللہ تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم کو یقین ہے کہ میں اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا ہوں. کوئی رسپانس نہیں. ہوگا تو ہوگا، ہم نہیں جانتے، ہم کو تو منع کیا گیا، ہم کو نہیں جواب دیا. پھر اور بھی زور ڈالے کہ بخدا میں ایک مرتبہ تم کو یہ کیا تم کو ڈاؤٹ لگتا ہے کہ مجھے اللہ رسول سے محبت نہیں ہے؟ تو کہتے اتنے زیادہ جو ہے جھجھوڑنے کے بعد وہ کتنا بولے معلوم ہے
اور منہ کھولے تو بولے کہ اللہ و رسول عالم، اللہ رسول زیادہ بہتر جانتا کہ محبت ہے یا نہیں، ہم نہیں جانتے، اتنی محبت رہتی تو تبوک کیوں نہیں جاتا۔ تو اب جو ہے کہتے ہیں کہ یہ بس اتنا تھا، تو پھر میں دیوار پھاند کر کے واپس آ گیا اور آ کر کے بیٹھا۔ تو اب آپ سمجھ جائیے کہ 50واں روز جب تھا اور میں فجر کی نماز پڑھا اپنے چھت پہ، اور نماز پڑھ کے جیسے ہی فارغ ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا، اب تسبیح وغیرہ پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ جیسے قرآن میں آنا کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گئی تھی، اب میری اپنی جان زیک میں پڑ گئی تھی، اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے علاوہ تو آپ کو چارہ ہی نہیں۔ تب 50ویں روز جو ہے ایک خوشخبری کی آواز ہے کہ ایک آدمی جو ہے دوڑا ہوا سلے جبل پر جو ہے پہاڑ پر سے آواز دیا، یا کعب ابشر، اے کعب بشارت ہو۔ میں سمجھ گیا بس گڈ نیوز آ گیا، میں فوراً سجدے میں گر گیا اور پھر سجدے سے سر اٹھایا تو انہوں نے کہا معاملہ کیا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ سمجھے کہ رات ہی میں، تہائی رات میں ہی، تہجد کے ٹائم میں ہی جو ہے، بلکہ جو ہے آدھی رات میں ہی جو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ ان لوگوں کے توبہ میں قبول کر لیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ام سلمہ سے شیئر بھی کی کہ ان تینوں کے توبہ قبول ہوگی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جلدی سے بتا دیجیے ان کو۔ کہا بے وقوف بندے ہو، بتا دو گے تو جو ہے سارے بھیڑ جمع ہو جائیں گے، رات میں سونے نہیں دیں گے، تم سونا چاہتی ہو کہ نہیں؟ کہاں تو پھر صبح میں بتائیں گے۔ تو اس راہ سے جو ہے ان کو بولا کہ ابھی رہنے تو فجر کے بعد بتائیں گے، کیونکہ بھیڑ لگ جائے گی پھر۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کی نماز پڑھے تب بتائے کہ ان تینوں کو جو ہے توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنا دو۔ آپ تو حضرت زبیر بن عوام تو گھوڑا پہ بیٹھے دوڑے تیزی سے کہ جا کر کے میں تو فرسٹ نیوز۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے ہی جو ہے خاندان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ تو دوڑا اپنے پہاڑ پہ چڑھ گیا، وہیں سے آواز لگایا یا کعب، صبح کا سناٹا تھا، آواز آئی، اب بولے گا ابشر، تو اس کی نیوز پہلے آ گئی، اور نیوز آنے کے بعد میں سجدے میں گر گیا، اور پھر وہ دوڑتا دوڑتا آیا، اور زبیر بن عوام جو ہے گھوڑے سے آئے، لیکن نیوز تو پہلے مجھے مل چکی تھی۔ تو جس نے جو آواز لگا کر کے مجھے آواز دی تھی اس سے تو میں اتنا خوش ہوا کہ میں اپنا پورا جو ہے دونوں کپڑا اتار کے دے دیا، یعنی اندر گیا چینج کیا، اور ہمارے پاس اس 2 کپڑے کے علاوہ اور کوئی جو ہے اچھا پہننے کے لائق کپڑا نہیں تھا، لیکن میں جوش میں جا کے دے دیا۔ لیکن باہر نکلنے والا کپڑا الگ ہوتا ہے، اندر تو کوئی بھی نارمل بھی کپڑا پہن۔ تو پھر وہی کزن سے ابو قتادہ سے میں 2 ادھار کپڑا مانگے، اور پھر کپڑا لے کر کے پہن کر کے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے حاضری۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی پھر دوبارہ انٹری ہو رہی ہے، ڈراپ سین ہے یہ، ایک وہاں پہ انٹری ہوئی تھی، اب کہتے ہیں کہ اس بار جب جیسے ہی داخل ہوا ہوں مسجد نبوی میں کہ لوگوں کے جو ہے مبارکباد دینے والے تو دم کہاں کر کے ایسا گھیرے مجھے کہ توبہ قبول ہونے کی بشارت ہو، توبہ قبول ہونے کی بشارت ہو، بشارت ہو، بشارت ہو۔ اور میں تو جیسے انٹری لے آیا تو طلحہ بن عبید اللہ جو تھے 10 مبشرہ، وہ تو لب کے پہلے سے مصافحہ کیے، گلے ملے، مبارکباد دیے، مہاجرین میں سے کوئی نہیں اٹھا، لیکن اس کا مجھے ان کو افسوس تھا۔ اب بولتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کا تو میں احسان کبھی نہیں بھولوں گا، انہوں نے جو مجھے رسپیکٹ دیا، بقیہ مبارکباد سب دیے۔ تو اب سب لوگ ہو گئے تو بھائی اب اصل تو وہاں حاضری ہے۔ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حضور پیش ہوا ہوں تو چہرہ تو ایک دم جو ہے کھل رہا تھا، ایسا لگتا ہے کہ جو ہے انار کو نچوڑ دیا گیا، 14ویں کا چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اور ہم لوگ جانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپیرینس کے طور پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہرہ خوشی والا ہے یا غم والا ہے، میں جانتا تھا۔ اب مسکراہٹ دونوں ہے، لیکن وہ انٹری یہ انٹری میں کتنا فرق ہے، لیکن اصول اپنے جگہ پر ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے۔ کتنی محبت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعب بن مالک سے، کیونکہ وہ ٹرو بلیور تھے، لیکن اعمال تھوڑے سے گڑبڑا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا کہ نہیں بدل گیا۔ تو آج جو یہ کہتے ہیں کہ خاک ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، شرابی ہیں، کبابی ہیں، جواڑی ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگا لیں گے گلے؟ جو ہے علماء کرام جو ہے 3 طلاق دے کر کے 4 تکبیر پڑھ کر کے جو ہے جہاد کو دفن کر دیے ہیں، نام تک لینا حرام کر دیے ہیں، اقامت الدین کا نام تک لینا حرام کر دیے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہو؟ نام سن سورۃ توبہ کا درس سننا جو ہے گوارا نہیں کرتا، کبھی جو سورۃ توبہ کا درس دینا جو ہے توفیق نہیں ہوتی۔
آپ جانتے ہیں پاکستان جیسے ملک سے جو ہے سورہ توبہ سورہ انفال کو نکال دیا گیا. سعودی عرب میں تو کب سے نہیں نکلا ہوا ہے. یونیورسٹی میں نہیں پڑھائی جاتی ہے سورہ. تو ان کا کیا حال ہو؟ قرآن کو نہیں بدلے ہیں, قرآن کو سلیبس سے آؤٹ کر دیں. تو اس لحاظ سے آپ سمجھ جائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر بشارت دیے کہ سب سے بہترین دن تمہارے لیے آج, جب سے تمہاری ماں نے تم کو جنم دیا. اے یا رسول اللہ, بالکل آپ نے صحیح فرمایا. پھر ان کے بعد بولے کہ یا رسول اللہ, میں توبہ میں جب جو ہے 50 دن گزرے نا, تو اس میں تو میں پہلے سے سوچ کے بیٹھا تھا کہ اس توبہ کی خوشی میں کہ میں پورا مال صدقہ کروں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورا مال مت کرو, کچھ اپنے لیے بھی رکھ لو. تو بولے اچھا ٹھیک ہے, میں جو خیبر میں جو ملا تھا نا وہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں, بقیہ پورا مال صدقہ کروں. ٹھیک ہے. پھر بولے یا رسول اللہ میرے توبہ میں ایک اور بھی چیز, وہ کیا کہ میں دوبارہ اب لائف میں کبھی بھی جو جھوٹ نہیں بولوں. یہ بھی کیونکہ سچ سے فائدہ ہوا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے جتنا سچ بولنے کا فائدہ ہوا دنیا میں کسی کو نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بال بال بچایا, بال بال بچایا. ورنہ جو ہے سمجھیے کہ میں تو بالکل اس کے کنارے پہنچ گیا تھا ان لوگوں کے گروپ میں جو لوگ جھوٹ بول کر کے جو ہے بچے تھے اور دنیا آخرت میں جو ہے ذلیل و خوار. لیکن سچ بولنے نے جتنا فائدہ مجھے دیا, میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کسی کو سچ بولنے کا اتنا فائدہ. لہٰذا میں عزم کرتا ہوں. تو جب سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹے سے بولے کہ جب سے میں نے وعدہ کیا آج تک میں جھوٹ نہیں بولا, اور پھر مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدد کرے گا کہ میں لائف بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو پھر اس میں وہ آیت پوتے کو سنایا کہ دیکھو ہمارے بارے میں جو آیت نازل ہوئی تھی وہ کیا دے, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ, کہ وہ 3 لوگوں کا معاملہ جن کا مؤخر کر دیا گیا تھا کہ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ, یہاں تک کہ زمین کشادگی کے باوجود تنگ پڑ گئی تھی. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ, اور ان کی جان بھی خود ضیق میں آ گئی تھی. وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا عَلَيْهِ, اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں, کہیں بھی جا کر کے کچھ نہیں. کہتے نا نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. ثم تاب علیہم لیتوبوا, تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہوا تاکہ وہ لوگ توبہ کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا. اب آخری آیت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی اگر یہ اس طرح کی جو کمزوری جو ہے وہ ہوئی کیوں, اس کا بھی علاج ہو جانا چاہیے نا. منافقین کا نفاق کا علاج تو بتا دیا گیا کہ جو ہے صدقہ دیتے رہو, مال کی محبت نکلتی رہے گی تو نفاق آئے گا ہی نہیں. دنیا کا سب سے بڑا ایول جو ہے مال کی محبت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ, ہر امت کے لیے ایک اسپیشل فتنہ ہے, میری امت کا اسپیشل فتنہ کیا ہے؟ مال ہے. آج کے دور میں ریال ہے, یہ ہے. تو اب اللہ تعالیٰ ان کے تو کہا دیا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ, ان سے مال لیجئے اور ان کے نفاق کا جو ہے علاج کر دیجئے. ان کا تو پرابلم یہ تھا, ان کا تو نفاق نہیں تھا, یہ کاہلی کیوں آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے جو ہے کہ کوئی یہ چاہتا کہ بھائی ہمارے یہاں تو نفاق نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایمان میں آگے آگے رہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح کی کمزوری سے بچنا چاہتے ہو تو ایک مشورے پہ عمل کرو. وہ کیا؟ اس کے بعد آیت ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار, ہر وقت مستحضر رہو اللہ تعالیٰ کوئی ایسا عمل نہ ہم کر جائیں جس سے ناراض ہو جائیں. اور نمبر 2 وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور صادقین کی صحبت اختیار کریں. صادقین کے, سچے لوگوں کی, آنیسٹ لوگوں کی, پاک لوگوں کی جو ہے صحبت میں رہو گے تو ان کے پریشر میں آٹومیٹک نیکی کر لو. برے لوگوں کے صحبت میں رہو گے تو چاہے نہ چاہے جو ہے کبھی غلطی ہو جائے. عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو وہ نہ بھی چاہے گا تب بھی خوشبو سے تو نہیں روک پائے گا نا. اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہے کسی جو ہے دوسرے جگہ بیٹھو گے, جیسے کوئی جو ہے بیڑی سگریٹ کے دکان کیا ہوا یا کچھ کیا ہوا, وہاں بیٹھے تو کچھ نہ کچھ گرد و غبار تو آنا ہی ہے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا علاج یہ ہے, کمزور ایمان کا علاج یہ ہے کہ صادقین کے صحبت اختیار کرو. اچھی محفلوں میں رہو گے تو آٹومیٹک اچھے بنو گے. خربوزہ کو دیکھ کر کے خربوزہ رنگ پکڑتا. تو تمہارے پاس اتنے مخلصین سابقون الاولون صحابہ کرام کی جمعیت ہے تو ان کی مجلس میں رہا کرو نا, ان کے ہاں میں ہاں ملایا کرو نا, تو خود بخود نیک بن جاؤ گے.
اپنے آپ کو دور کرو گے تو کچے دھاگے سے کٹ جاؤ. بھیڑیا کو کب اچک لیتا ہے؟ جب وہ اپنے گلے سے الگ ہوتا ہے. تو ساتھ اب ہمارے یہاں تو دور ایسا آ گیا ہے کہ صادقین کی مجلس ہی نہیں ہے. تو بھائی مجلس نہیں تو مجلس بنائیے. آپ کسی ایریا میں پہنچ جائیں جہاں پہ مسجد نہیں ہے تو مسجد بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ کہ پوری زندگی جو گھر میں نماز پڑھیں. مسجد بناتے ہیں نا. تو اسی طرح اگر صادقین کی مجلس نہیں تو مجلس بنائیے. تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اگر جو ہے صادقین میں سے ہیں تو آپ اپنا ایک گروپ بنائیے. گروپ مطلب یہ ہے کہ قانوناً گروپ نہیں, لیکن ہائے ہیلو, لینا دینا, تحفہ تحائف, سلام دعا, موت حیات میں شرکت, عیادت وغیرہ میں شرکت, لین دین, یہ سب اسٹرانگ بنائیے تاکہ آپ ایک دوسرے سے ملیں گے تو یقینی بات ایمان میں اضافہ ہوگا. اور اگر آپ کٹے کٹے رہیں گے تو پھر تو کوئی بھی اچک لے گا. تو یہ جو ہے آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھے. اور اس میں جو ہے سمجھیے کہ سورہ توبہ جو ہے آپ میرا ریکارڈ ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی سن سکتے, اور میں بھی جو ہے رمضان میں ریکارڈ کرا دیا ہوں. تو سورہ توبہ ایک مرتبہ ضرور پڑھیے. اور پھر اس سے جو ہے آپ دیکھیے کہ پورا نفاق کا ہی جو پردہ چاک کیا گیا. تو پھر آپ دیکھیے کہ بھائی ہمارا کیا حال ہوگا. یہ آپ دیکھیے بخاری شریف جو ہے نا, اس کے جو اردو میں ترجمہ جو کیے ہیں داؤد راس, یہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے بخاری کا جو ہے 8 جلدوں میں جو ہے ترجمہ کیا, بہت بہترین. انہوں نے, میں ان کا پڑھ رہا تھا تو انہوں نے جو ہے ایک نوٹ لگایا ہے. اس میں کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بخاری کے جو شرح ہے عربی میں فتح الباری کے جو شرح لکھنے والے ہیں ان کا نام ہے ابن حجر عسقلانی. تو وہ جو ہے فتح الباری میں جو ہے اسی حدیث کے نیچے نوٹ لگائے. اور وہ کیا نوٹ لگائے ہیں, وہ ایک قول لے کر کے آئے ہیں ابن حجر عسقلانی نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. وہ اس حدیث کو پڑھ کر کے بولتے تھے کہ بھائی یہ حدیث پڑھنے کے بعد تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نہ چوری کیے ہیں, نہ حرام کھائے ہیں, نہ فساد مچائے ہیں, صرف جہاد میں تبوک میں نہیں گئے, جو جب جنگ ہوئی بھی نہیں, تو یہ ان کی یہ حالت 50 روز ہو گئی. تو واٹ اباؤٹ اس؟ تو پھر ہم لوگوں کا کیا ہوگا جو دھڑلے سے سارے برائی کا کام کرتے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں کیے تھے, خالی بس یہ تھا کہ گئے نہیں تھے, ورنہ کسی کا کچھ بگاڑے تو نہیں تھے نا. تو ان مسلمانوں کا کیا ہوگا جو دھڑلے سے چوری کرتے ہیں, دوسرے کو جو ہے تکلیف دیتے ہیں, حرام مال کھاتے ہیں, جہاد کا نام سننا برداشت نہیں کرتے ہیں, کام دین کے نام سے بھاگتے ہیں. تو ان کے بارے میں کیا ہو؟ یہ حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو میں آپ کو سنا دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے عظمت کو اجاگر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, مخلصین کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, صحابہ کرام کے مشن کو جو ہے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے, منافقین کے نفاق سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مخلصین میں ہم کو شامل کرے. یہ سورہ واقعہ جب پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سابقون جو ہوں گے نا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے ایز اے ریشیو پروپورشن زیادہ ہوں گے, اور یہ پیچھے رہ جانے والے جو جنتی ہیں یہ کم ہوں گے, یعنی زیادہ رہیں. لیکن بعد کا جب زمانہ آئے گا تو سابقون آٹے میں نمک کے برابر ہو جائیں گے اور آخرین میں سے زیادہ ہوں. تو لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ آج بھی سابقون ہو سکتے ہیں. یہ بات سمجھ لیجیے. سابقون کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان پیش کیا, ابو بکر ایمان قبول کیے, عثمان کا نہیں پیش کیے, یہ لوگ سابقون کہلائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ لوگ فالوور بہترین, یہ بھی ہے. لیکن یہی دعوت جو ہے مدینہ میں کب پہنچی ہے؟ 10 سال کے بعد. اب 10 سال کے بعد جو لوگ فٹاک سے قبول کیے تو یہ بھی سابقون کہلائیں گے, گرچہ یہ لوگ حمزہ عمر رضی اللہ سے بعد میں ایمان قبول کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ دیکھا جائے گا کہ کس کے سامنے دعوت پیش ہوئی اور فوراً کس نے جو ہے بڑھ کر کے لپیٹ کر کے قبول کیا, وہ سابقون میں آ جائے. تو آج کے دور میں بھی اور قیامت تک بھی جب بھی کوئی حق کی دعوت کھڑی ہوگی اور اس کو جو بھی لپک کر کے قبول کرے گا تو وہ سابقون کہلائے گا. اور جو بعد میں ویٹ اینڈ واچ کر کے ساتھ دے گا اچھے دن آنے کے بعد, یا تو وہ پھر جو ہے آخرون کہلائے گا. تو اس لحاظ سے آج کی بھی یہ جو ہے سورہ واقعہ پڑھی, اس میں آپ کو اشارہ مل جائے گا قیامت تک کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے سابقون میں سے بنائے. ہمارے سامنے بھی جو ہے بات آ رہی ہے کہ بھائی آپ پورا قرآن پڑھنے کے بعد تو پتہ چلتا ہے کہ صرف نماز روزہ کا نام تو اسلام نہیں تھا. کمپلیٹ سسٹم آف لائف کا نام اسلام. اسلام کا نام لینے کا مطلب تھا
ہاتھ میں انگارہ ہے، دنیا کی تباہی آخرت کی آبادی۔ تو اب آپ کے سامنے ہے کہ آپ جو ہے پورا قرآن آپ رکھ دیجئے، پوری دنیا نہیں دشمن ہو جائے تو پھر بتائیے، اور ہر جگہ کمپرومائز کر لیجئے تو آپ کو ہر جگہ گلے لگا لیں۔ تو اس لحاظ سے ہمارے پاس بھی چانس ہے کہ سابقون بنتے ہیں یا آخرون بنتے ہیں یا منافقون بنتے ہیں، یہ چوائس ہے اجازت۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سابقون کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب۔